حالانکہ وہ لاک ڈاؤن بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح کا اعلان کیا گیا تھا. بہت ساری چیزیں ہمیں عام طور پر میسر کی مل رہی تھی، لیکن کشمیریوں نے تو ایک عرصے سے اس طرح کا وقت گزارا ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہے. آج ہمارے جان و مال کا تحفظ ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان پر تو گولیاں برسائی جاتی ہیں. یہاں ہماری آبرو محفوظ ہے، وہاں آبرو محفوظ نہیں ہے. جب جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کی بھی جان لے لیتا ہے. ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں شہادتیں ہو چکی ہیں. تو غلامی اور آزادی کا جو فرق ہے نا، یہ ہمیں ایسی جگہوں کو دیکھ کر پتہ چلے. اسی لیے کہا جاتا ہے، بزرگوں نے کہا کہ جب نعمت ہو دنیاوی اعتبار سے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر کی کیفیت ہو. آج ہم یا پاکستان میں رہتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں امریکہ کے، خواب دیکھتے ہیں دبئی کے، کہ جناب سسٹم تو وہاں ہے، سسٹم تو لندن میں ہے، سسٹم تو فلاں جگہ ہے. ٹھیک ہے سسٹم اچھا ہے، لیکن ہم نے اس سسٹم کو دیکھا، تڑپتے رہے، ترستے رہے، فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، الٹا ناشکر قرار پائے کہ جناب پاکستان میں تو کچھ نہیں رکھا، وہاں سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کشمیریوں کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں جو ہے روٹی پانی تک کے لالے پڑے ہوئے. ہمیں فلسطینیوں کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ جو جناب اپنے ارکان اسلام کی آزادی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. ان جگہوں کو ہم دیکھیں گے تو ہمارا پاکستان کئی درجے بہتر اور اچھا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور اپنے ارکان اسلام کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. یہاں ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، اذانیں دی جا سکتی ہیں. یہاں پر یہ نعمت کم نہیں ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. نعمت کی قدر، ملک کی قدر، ملک سے محبت، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی تعلیمات ملتی ہیں. جو آیت کریمہ پڑھی میں نے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کیا چیز، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر لیں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں. اگر ہم ان پر فرض کر دیتے تو مومنین ضرور ایسا کرتے. یہ آیت کا مختصر سا جز ہے. امام راضی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں وطن سے محبت کی طرف اشارہ ہے. وہ کیسے؟ فرمایا ایک جگہ کیا کہا کہ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیں، اپنے آپ کو قتل کر لیں، اپنی جانوں کو ختم کر دیں، اور یا پھر اپنے گھروں سے نکل جاتے. فرمایا یہ جو گھروں سے نکلنے کی بات ہے نا، یہ ہجرت ہے، یہ اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ ایک طرف جان دینا، قتل کرنا، اور دوسری طرف اپنے وطن کو چھوڑنا. تو فرمایا وطن کو چھوڑ دینا کوئی کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کے ساتھ، جان دینے کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو فرمایا وطن کو چھوڑ دینا جان دینے سے کم نہیں ہوگا. اسی لیے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے محبوب نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ جن صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ گئے، گھر بار کو، محلوں کو چھوڑ گئے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر صرف اسلام کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جو ہے رہائش اختیار کی، اور بالکل غربت سے ان کا آغاز ہوا. ایسے خوش نصیب ہمارے باپ داداؤں میں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی محبت میں کی. اس لیے نہیں کی تھی کہ یہاں کوئی زمینیں زیادہ مہنگی تھی یا یہاں کوئی مالیت چھوڑی گئی تھی، بلکہ مالیت تو وہ وہاں چھوڑ کر آئے تھے، جائیدادیں تو وہ وہاں چھوڑ کر آئے تھے. تو آئے کس لیے تھے؟ کہ آپ ایک امیر کبیر شخص ہو، آپ کا اچھا خاصا کاروبار ہے، گھر بار ہے، پھر چھوڑ کر غربت کے عالم میں، اجنبیت میں، کسی دوسرے ملک میں جانا کیوں؟ صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے، صرف اس لیے کہ اس کے مطلب، اس کے معنی کی طرف توجہ تھی. وہی معنی کہ جو بیان کیا گیا، جو نعرہ لگایا گیا کہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کے لیے
انہوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو وہ کم تر لوگ نہیں ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کا بڑا مقام ہوگا اگرچہ وہ سادے سے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنا وطن چھوڑا۔ اور وطن کی محبت کیا ہوتی ہے؟ حدیث مبارک ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، فطری تقاضا ہے، کہتے ہیں یار ہمارے باپ دادا یہاں آگا، وہیں رہ لیتے تو آج جائیدادیں تو ہوتی، آج ہماری جائیدادوں پر دوسروں نے قبضہ کر لیا، ان کے بہن بھائیوں نے قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہیں رہتے تو کم سے کم آج ہم خوشحال تو ہوتے نہیں۔ آخرت کا جو خزانہ انہوں نے کما لیا وہ اس خزانے سے بہت عظیم ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لے گئے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پر یہ بالکل آسان تھا؟ کوئی بچوں کا کھیل تھا کہ جناب چلو جی سامان اٹھاؤ، دو چار چیزیں اور بچوں کو لے کر چل دو، پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحد پر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ کتنے تو راستے میں شہید ہوئے، کتنوں کو راستے میں قتل کیا گیا، تو انہیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہاں پہنچیں گے بھی یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا تھا وہاں پہنچیں گے تو پانی بھی ملے گا یا نہیں، روٹی بھی ملے گی یا نہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ بھی ملے گی یا نہیں، لیکن جذبہ ایمانی ہوتا ہی ایسا۔ یہ جو ایمان کی دیوانگی ہے نا، یہ جو عشق، اللہ کے عشق کی جو دیوانگی ہے نا، یہ ہوتی ایسی ہے، اس کا نشہ سب پر غالب آ جائے۔ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد، مکہ کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد، کہ تو کتنا اچھا شہر ہے، کتنا پاکیزہ شہر ہے، واحبک الی، مجھے کتنا محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی نا، اے مکہ مکرمہ، اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی، میں کبھی کسی اور شہر میں رہائش اختیار نہیں کرتا۔ ایسی محبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے۔ اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں اب مدینے سے بھی محبت اور مکہ سے بھی محبت، اور انداز دعا دیکھیں، اب مدینے کی محبت، اپنے شہر کی محبت مانگی جا رہی ہے، اپنے وطن کی محبت دعاؤں میں مانگنا حضور نے سکھایا ہے۔ یہ حب الوطنی کو لوگ بیکار چیز سمجھتے ہیں، اسے دقیانوسی بات سمجھتے ہیں، یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما، اپنے وطن کی محبت۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور کا مدینہ ہے وہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہاں پیغام کیا ہے کہ اپنے وطن کی محبت حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما۔ کیسی محبت؟ کحبنا مکہ، جیسی مکہ کی محبت عطا فرمائی۔ مکہ سے چھوڑ، جب مکہ سے نکلے تو ایک تکلیف کا احساس ہوا تھا نا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ جیسی مکہ کی محبت عطا فرمائی تھی، مدینے کی ایسی محبت عطا فرما، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اے اللہ یہاں کے جو پیمانے ہیں ناپ توڑ کے، یہ صاع اور مد یہ پیمانے ہوا کرتے تھے، اے اللہ ان پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے برکت کی دعا کرنا، اس کی بھلائی چاہنا، یہ حضور سکھا رہے ہیں۔ وَصَحِّحَ لَنَا، اے اللہ یہاں کی آب و ہوا کو ہمارے لیے پاکیزہ فرما دے، اور وَانْقِلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، یہاں کے بخار وغیرہ وبائی امراض کو مقام جحفہ کی طرف اللہ روانہ فرما دے، یہاں کی آب و ہوا کو پاکیزہ فرما دے۔ اور حضور نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام کے جسے کل تک یثرب کہا جاتا تھا، اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا، طیبہ بنا دیا۔ یعنی پہلے جو لفظ تھا اس کا معنی تھا بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کی جگہ حضور تشریف لے آئے، حضور کے قدموں کی برکت، پھر اس کے بعد دعاؤں کی برکت، کہ سارے وبائی امراض وہاں سے دور ہو گئے اور صرف خوشحالی ہی خوشحالی وہاں پر آ گئی۔ تو ایک تو یہ ہمیں خاص مدینے کی محبت کی طرف بھی اس میں تعلیم ہے، اور ایک اپنے وطن، آپ کسی وطن کسی شہر میں ہو تو وہاں کی محبت مانگنا، یہ سنت کریمہ ہے، وہاں کی بھلائی چاہنا۔ یہ اب جو فرمائے کہ یہاں کے یہ صاع اور مد میں
پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ تو صرف دعا کی حد تک نہیں بلکہ اس میں کوشش بھی کی کہ یہاں برکات کا نزول ہو، یہاں کے جو ہے نظام، یہاں کے معاملات بہتر ہو، جتنا جس کا اختیار ہو وہ یہ بھی کرے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، اور وہاں کی وبائی امراض جو ہے وہ دور ہو۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن مدینہ سے ایسی محبت کہ باہر تشریف لے جاتے کسی بھی غرض کے لیے، جب واپس تشریف لا رہے ہوتے، آپ لشکر کے ساتھ ہوتے، سواری پر ہوتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر، کہ جب سفر سے واپسی آتے تو ہمیشہ حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ فنظر الی جنبرات المدینہ، جب مدینے کی دیواروں پر، مدینے کی باؤنڈری پر حضور کی نگاہیں قریبا پڑتی، او ضع راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے کہ میرا شہر، میرا وطن آ گیا، اب اس کی محبت حضور کو، اور سواری کو تیز کر فرما دیا کرتے تاکہ جلدی جو ہے اپنے مدینے سے مل سکے۔ اور وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، اور جب جس سواری پر سوار ہو تو سواری کو حرکت دیتے تیزی کے لیے، کس چیز کی خاطر؟ مدینے سے محبت کے لیے، من حبها، اپنے وطن سے، مدینے سے محبت کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ وطن سے محبت، یہ ملک سے محبت، شہر سے محبت، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی تعلیمات ملتی ہے۔ اور مشہور ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، کے وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو یہ ایمان والے ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وطن کی محبت کیا ہے، اسے مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرے مذہب والا وہ وطن کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جتنی بھی دوسری قومیں ہیں، جس طرح وطن کے کیا حقوق ہیں، وطن کے لیے کس طرح جان دی جاتی ہے، یہ مسلمان جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، افواج دنیا بھر کی جیسی بھی ہو، جتنی بھی ہو، کتنی ہی بظاہر طاقتور ہو، لیکن جو بہادری مسلمان فوج کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، جو بہادری مسلمان افواج کے اندر ہوتی ہے وہ دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، دوسروں کے پاس یہاں سے مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ظاہری تکلیف کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان، وہ جو سپاہی ہوتا وہ ظاہری تکلیف کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اگر اس وقت ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، ملک والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر میں مر گیا تو میں مروں گا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں گا۔ شہادت کی موت ایسی نصیب ہوگی کہ اللہ کا فرمان صادق آئے گا کہ آج کے بعد اسے مردہ نہ کہا جائے۔ اور پھر جامع شہادت کی جو لذت ہے وہ تو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ تو جسے یہ خوبی، یہ صفت، یہ سعادت نصیب ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے شہادت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگنا تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے شہادت کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بہادری آپ کو پاکستانی فوج میں نظر آتی ہے، دیگر مسلمان ممالک کی فوجوں میں جو نظر آتی ہے، وہ کس لیے؟ وہ جذبہ ایمانی ہے کہ جو ملک کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اب جس کا ایمان بیدار ہے، ایمان تو سب کے پاس ہے، لیکن جس کا ایمان بیدار ہے اس کے حب الوطنی بھی بیدار ہے۔ جس کا ایمان خاموش ہے یا سویا ہوا ہے تو اس کو خبر نہیں ہے کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی فطرت میں یہ چیز ضرور شامل ہوگی، کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ محبت سکھائی ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمارا اور پاکستان کا تعلق آپس میں کیا ہے، تو کہا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کی صحیح پہچان اگر کرنا چاہتے ہو، کسی شخص کی ہو، کسی قوم کی ہو، کسی برادری کی، کہا کہ اگر کسی کی صحیح پہچان کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس میں اپنے وطن سے کتنی محبت ہے، اس قوم کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس شخص کے اندر اگر اس کی پہچان آپ کو چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسے اس کے وطن سے کتنی محبت ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا بحیثیت پاکستانی، تو ہم صرف ایک دن کے پاکستانی ہوتے ہیں، 14 اگست، اور اب وہ بھی جو ہے
رات بھر یا تو شور شرابے میں گزر جاتی اور 14 اگست جو ہے نا سوتے میں گزر جاتی. آج 14 اگست کا دن جمعے کا دن ہے. اگر آج جمعہ نہیں ہوتا تو شاید آنے والوں میں سے بھی اکثر تعداد سو رہی ہوتی. ابھی تک ان کی صبح ہی نہیں ہوئی ہوتی, کیونکہ فجر کے بعد تو وہ سوتے. بائک گھمانی سارے شہر میں, سارے روڈ بلاک کرنے, پاکستان کے نام پر پاکستانیوں کے سر میں درد کرنا ہے, اسی قوم کی خوشی منانے کے لیے اسی قوم کو پریشان کرنا ہے, اسی قوم کو مشکل میں ڈالنا ہے. لیکن اب 13 اگست کی رات کو کیا ہوگا کہ سڑکوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو, کوئی مریض ہو, کوئی پریشانی میں مبتلا ہو, ایمرجنسی کسی کے ساتھ ہو, وہ نہیں نکل سکتا. 15 منٹ کے سفر میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری جناب پاکستان سے اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے, ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, رقص چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان حاصل کیا گیا کلمے کے نام پر, یہاں پر جناب جو ہے رقص چل رہے ہوتے ہیں, گانے بازے چل رہے ہوتے ہیں. کیوں, کیا ہو رہا ہے جناب پاکستان کی خوشی منائی جا رہی ہے, آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے. اچھا جناب, آزادی کی خوشی اس طرح منائی جا رہی ہے کہ آزادوں کے سر میں درد کر دیا جائے, آزادوں کی زندگی آزاد کر دی جائے. یہ آزادی کی خوشی منائی جا رہی, اور جو اصل دن ہے آزادی کا وہ دن سو کر گزارتے پورا دن. شام ہوئی بولا جی اب پہلے جیسا مزہ نہیں رہا. تو بابا پہلے تو رات کو سو جاتا تھا, صبح تیری اپنی نئے کپڑے پہنا کر ایک جھنڈا ہاتھ میں دے کر تجھے بھیج دیا کرتی تھی. کبھی تو اسکول کے پروگرام میں جا رہا ہے, کبھی کس پروگرام میں جا رہا ہے. اب رات بھر آوارہ گردی کر کے صبح سویا تو کہاں سے مزہ آئے گا. اب تو اٹھائی پورا دن گزارنے کے بعد ہے, ساری نمازیں تو نے قضا کر دی کہ چلو اگر ایک نعمت کے شکرانے کا انداز تھا تو ٹھیک ہے, فجر میں اٹھ کر 14 اگست کی صبح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کیا جاتا, اس دن کی نمازیں ادا کی جاتی, کچھ صدقہ خیرات دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے غلامی والے حال سے آزادی عطا فرمائی ہے. لیکن وہ سب سلسلہ تو ہمارا ختم ہو گیا, کیونکہ ہم نے بحیثیت مسلمان کبھی ملک کو نہیں دیکھا. ہم نے بحیثیت پاکستانی بھی کبھی اس پاکستان کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. دیکھو یہ پاکستان ہے, یہ پورا ملک ہے, یہ در و دیوار کا نام پاکستان نہیں ہے. اس کی ترقی, اس کی خوشحالی, اس کی پستی یہ در و دیوار سے نہیں ہونی ہے, یہاں کے لوگوں سے ہونی, ہمارے کردار سے ہونی ہے. آج کتنی جگہوں پر پاکستان بدنام ہے. پاکستان اپنی عوام کی وجہ سے بدنام ہے, در و دیوار کی وجہ سے بدنام نہیں ہے. تو یہاں کی عوام جب غلط چلے گی تو بدنامی آئے گی. یہاں کی عوام اچھا راستہ اختیار کرے گی تو نام اونچا ہوگا, نام پروان چڑھے گا. تمہارا ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہم کس حد تک کیسے پاکستانی ہیں, تو صرف انسان یہ سوچے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کتنی ہے. تو شاید کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار وطن سے محبت بھی کی جاتی ہے, یہ بھی کوئی فلسفہ, یہ بھی کوئی چیز ہے کہ وطن سے محبت عملی زندگی میں کی جائے. لوگ تو اسے صرف ڈرامائی زندگی تک محدود رکھتے ہیں, قصے کہانیوں تک محدود رکھتے ہیں کہ جناب 2-4 گانے سن لی آزادی کے اور جناب 2-4 باتیں کر لی, بس بات ختم. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف چند چیزوں کا ذکر کر کے گزر جائیں. اسی لیے میں نے آزادی کے وقت کا کوئی سانچہ, کوئی خاکہ نہیں کھینچا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, وہ آپ سب جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, اب تک غلطیاں کیا ہوئی ہیں, آگے ہمیں اپنے اندر تبدیلی کیا لانے کی ضرورت ہے. تو یہ یاد رکھو کہ ہم پاکستان کے ایک فرد ہیں, ہر شخص کی بات کر رہا ہوں, فردن فردن. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور پستی میں صرف حکومت کا کردار ہوگا, صرف اداروں کا کردار ہوگا, صرف پاک فوج, رینجرز, پولیس وغیرہ ان اداروں کا کردار ہوگا. ان کا کردار تو ہے, ان میں جو اچھا ہے وہ اللہ کے اچھا ہے, جو برا ہے وہ خود اللہ کے یہاں جواب دے گا. لیکن بحیثیت فرد ہم بھی پاکستانی ہیں. ابھی 12,000 کا اعلان ہوا تھا تو ہر شخص سوچ رہا تھا میں بھی تو پاکستانی ہوں, میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا, بھائی میں بھی تو اسی پاکستان. اس وقت ہمیں اپنی پاکستانی ہونا یاد آیا, اس وقت ہمیں اپنی قومیت یاد آئی تھی جب 12,000 کا اعلان حکومت کی طرف سے ہوا تھا کہ بھائی میں بھی تو پاکستانی ہوں. میرے لیے یہ جو ہے سعادت کیوں نہیں ہے, سعادت کیا کہے, میرے لیے یہ انعام کیوں نہیں ہے, میں بھی تو پاکستانی, مجھے 12,000 کیوں نہیں مل رہے. تو صرف انعام لینے کے لیے پاکستانی نہیں ہے, صرف ایک جھنڈا لگانے کے لیے پاکستانی نہیں ہے. ہم ہر لمحہ پاکستانی, ہم ہر سانس پاکستانی ہیں. ہم نے پاکستان کو صرف ایک پاکستانی, اچھا پاکستانی فراہم کرنا بس. حکومت کا کام ہے پورا ملک سنبھالے, فوج کا کام ہے وہ سرحدیں سنبھالے, رینجرز پولیس کا کام ہے وہ علاقے شہر سنبھالے,
لیکن ہمارا بھی ایک کام، ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک اچھا پاکستانی فراہم کرنا، اور پھر ہمارے اختیار بڑھے تو ہمیں ایک اچھا خاندان پاکستان کو فراہم کرنا. اور وہ اچھا شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا شخص صرف انسان خود ہو سکتا ہے. میں صرف خود کو صحیح کر سکتا ہوں، یہی بہت ہے، کیونکہ پہل یہیں سے ہوگی. یہاں پہل ہوگی تو پھر آگے جائے گا. تو انسان صرف یہ سوچے کہ ہم نے آج تک پاکستان کو کیا فراہم کیا، ہم نے آج تک پاکستان کی کیا خدمت کی ہے، کیا دیا ہے. دیکھو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم رشوت خور ہیں نا تو ہم نے پاکستان پر ظلم کیا. ہم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر دی کہ اگر ہم رشوت خور ہیں تو ہم نے پاکستان کو ایک رشوت خور دیا ہے. اگر ہم سود خور ہیں تو ہم نے پاکستان کو ایک سود خور دیا. اگر ہم چور ڈاکو لٹیرے ہیں تو ہم نے اس وطن کو چور ڈاکو دیے. ہم دوسروں کے جو ہے نا لٹیرے پن پہ آوازیں نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کو ڈاکو کہہ کر مخاطب نہ کریں کہ یہ ڈاکو آ گئے ہیں، یہ لٹیرے آ گئے ہیں. اگر ہم اپنے محدود دائرے کے اندر اتنے سے ہی صحیح اگر لٹیرے ہیں تو ہم نے بھی پاکستان کو لٹیرے ہی دیے. اگر ہم رشوت خور ہیں تو ہم آگے والوں کے لیے نہ کہیں کہ مگر رشوت کام نہیں ہوتا. اگر ہمیں وہ رشوت، ہم خود اگر رشوت خور ہیں تو ہم نے تو خود اس قوم کو رشوت خور دیا ہے، تو ہمارے سامنے رشوت خور ہی آئیں گے. اور رشوت ضروری نہیں مال کی ہو، رشوت تعریف کی بھی ہوتی ہے، رشوت عزت و احترام کی بھی ہوتی ہے، رشوت کام کے بدلے کام نکلوانے کی بھی ہوتی ہے، رشوت بہت قسم کی ہوتی ہے. تو انسان کو یہ مسائل سمجھنے چاہیے. اگر ہم شرابی، زانی، آوارہ لوگ ہیں، خود اپنی بات کر رہا ہوں، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہم نے اس ملک کو آوارہ لوگ دیے، ہم نے اس ملک کو زانی شرابی لوگ دے دیے، تو کیسا رحمتوں کا نزول ہوگا. تو ہمیں ابتدا جو کرنی ہے وہ یہیں سے کرنی ہے، اپنے آپ سے. آج کا دن اللہ تعالیٰ نے دیکھو وقت ایک بار پھر تبدیل ہوا کہ آج کا دن ہمارے لیے 14 اگست آزادی کا دن اور جمعے کی مبارک ساعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کی سعادتیں بھی عطا فرما، اور یہ عہد اپنے آپ سے کرے کہ آج جمعے کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے گھر میں، آج اس نعمتوں والے دن میں کہ جس دن اللہ نے ہمیں عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر جو ہے تبدیلی لے کر آئیں. اور بے تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو دیکھ لیا نا، تبدیلی اس طرح نہیں آتی، تبدیلی یہاں سے آتی. انسان اپنے آپ کو بہتر کرے. اگر ہم بے رحمی کے شکار تھے تو آج سے ہم خود کو نیک بنائیں. جب ہم اپنے آپ کو نیک کر لیں گے، مجھے بتاؤ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے اللہ اس پاکستان کو ایک اچھا آدمی دے دیا تھا. ایک اچھا آدمی ہم بن جائیں، ہمیں دیکھ کر اچھا ہونے والے پیچھے بہت ہیں. اگر ہم برے ہو گئے تو ہماری برائی کو دیکھ کر بری رائے اختیار کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اپنی زندگی کو دیکھیں، جو برائی کی پیچھے کتنوں سے کروائی، جس برائی میں خود مبتلا ہوئے پیچھے کتنوں نے پیروی کی، اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ اس کا حساب کس کے سر آئے گا؟ وہ تو گنہگار ہوئے. ہم بھی جواب دہ ہیں. ہمیں دیکھ کر برائی کی طرف گیا تھا، ہمیں دیکھ کر گناہ کی طرف گیا تھا. تو یہ صرف اکیلے کو نہ سمجھو کہ صرف میں ہی تو کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری دوسروں کی نہیں. اگر ہماری برائی کو دیکھتے ہوئے 50 لوگ اس برائی کی طرف آ گئے ہمیں دیکھ کر، تو وہ سب کی برائیاں وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی ڈالی جائیں گی. اور اس کے برعکس اگر ہم جتنے ہی برے صحیح، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. آج کل لوگ اتنے بڑے چیمپئن ہو گئے توبہ کے دروازے بند کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، یہ کفر کا فتویٰ، یہ فتویٰ، یہ وہ فتویٰ، اس کی توبہ قبول نہیں. آپ کو کس نے دیا کہ آپ توبہ قبول نہ کریں؟ حضور فرما رہے صبح قیامت تک، قیامت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، امتی دروازہ بند کر رہا. اتنی آپس میں نفرتیں ہو گئی، اتنی آپس میں بغض و عناد دوریاں ہو گئی. حضور فرما رہے آخری سانس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، امتی زندگی میں ہی دروازہ لاک کر رہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کے شارع ہیں، شارع دین، شارع اسلام ہو گئے کہ جب اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو لوگوں کے لیے توبہ کا، معافی کا دروازہ کھلا رکھا جائے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے بند کرنے کے لیے، اور اگر بند کرنا ہی تو پہلے اپنے لیے بند کریں کہ پھر ہماری بھی کوئی توبہ قبول نہ ہو. ہم اپنے لیے تو بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ ایک جو ہے آواز پر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے دروازے بند، تو یہ ناانصافی. 12
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اچھائی کی طرف راستہ آسان ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے تو اللہ کی رحمت 10 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ آج اپنے آپ سے ہٹ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی طرف چل کر جاتا، اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے جو ہے اپنے آغوش رحمت میں لیا کرتی ہے۔ اتنی رحیمی کریمی کہیں نہیں ملے گی۔ آج اگر ہم اچھائی کی طرف آتے ہیں تو یاد رکھو جس طرح برائی میں ہمارے پیروکار تھے، یقین جانو اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اگر ہم اچھے ہو گئے تو اچھائی میں اس سے زیادہ ہمارے متبعین ہوں گے، اس سے زیادہ پیروی کرنے والے۔ کبھی اچھا بن کے تو دیکھو، ایک اچھا کام کر کے تو دیکھو، کتنے لوگ آ کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں جو برائیاں ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی کی ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ اچھائی کی ابتدا کرنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ آپ اچھائی کی ابتدا کر دیں، آپ اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ ان سب کی اچھائیوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو پہل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اچھے ہو جائیں تو گویا ہم نے اس ملک کو ایک اچھا فرد عطا کر دیا، ایک اچھا پاکستانی دے دیا۔ ہم نے ایک پاکستانی دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت کر دی۔ تو اس آزادی کی قدر کریں۔ یہ آزادی صرف نوٹ چھاپنے کے لیے نہیں ہے، یہ آزادی صرف گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ آزادی یہ ملک بنانے کے لیے۔ جیسا میں نے کہا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کتنی سخت ہے، یہ کشمیریوں سے پوچھیں۔ کشمیریوں کی طرف ایک نگاہ اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آزادی اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اور ہم اتنے بڑے ناشکر ہیں کہ ہمیں اللہ نے آزادی سے سانس لینا نصیب کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کیا ضرورت تھی ہندوستان سے الگ ہونے کی، ہمارے باپ دادا نے غلط کیا، کوئی کہہ رہا جناب قائد اعظم نے غلط کیا، کوئی کیا۔ ارے انہیں ٹکے کی خبر نہیں ہے، اور جناب کمنٹ سن کے ان بزرگوں کے بارے میں اور اپنے ہی باپ دادا کے بارے میں اس طرح کے چلتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک آپ کو آزاد مملکت عطا کی ہے۔ آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، جہاں اکثریت ہے وہاں کی تو خیر ہے، لیکن جہاں مسلمان کم تعداد میں ہے، کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے نہیں کہ حد تک ظلم ہوتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، کفریہ جملہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مار کے لوگوں کو زخمی کیا گیا، قتل کیے گئے، بیچ چوک پر لوگوں کے بیچ میں جو ہے بے حرمتی کی گئی مسلمان عورتوں کی اسی ہندوستان میں۔ کہ اس ہندوستان میں رہنا پسند کریں گے آپ؟ اس ماحول میں رہنا پسند کریں گے؟ کشمیر کا حال دیکھا نہیں ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا خبر نہیں ہے۔ تو آزادی اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو ہم نے یا تو ناشکری شروع کر دی کہ جی کیا ضرورت تھی، میرے باپ دادا کا مکان میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یا تو پھر عیاشیاں شروع ہو گئی آزادی کے نام پر۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم کہتے ہو یہ ترقی نہیں ہوئی، ترقی جب ہوگی جب قدر کرو گے، ترقی جب ہوگی جب شکر ادا کرو گے۔ رہتے پاکستان، کھایا پاکستان، سوئے پاکستان، بنے پاکستان میں، جانا چاہتے ہو دبئی؟ ہاں، تعریفیں ہو رہی ہیں امریکہ کی، تعریفیں ہو رہی ہیں دوسرے ممالک کی۔ تو یہ بالکل اس طرح ہو گیا کہ جن ماں باپ نے آپ کو پروان چڑھایا، پال پوس کر بڑا کیا، کسی قابل کیا، اور آپ انہیں کے منہ پر کہہ دو کہ ماں باپ تو اس کے اچھے ہیں، انہوں نے زیادہ جو ہے تربیت اچھی کی، ماں باپ تو اس کے اچھے کہ اس نے اپنی اولاد کو بہت بڑی جائیداد دی ہے۔ ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہماری ہی اولاد کہہ دے ہمارے منہ پر کہ جی آپ سے اچھے تو اس کے والد ہیں، کم سے کم وہ یہ اچھائی تو کرتے ہیں، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو یہ آزادی، یہ ملک پاکستان کی آغوش کسی ماں کی آغوش سے کم نہیں ہے، جہاں پر ہمیں ہماری عزتیں محفوظ، ہمارے اموال محفوظ۔ یہ چھوٹے موٹے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہے جو صدقہ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صدقات دیتے رہا کریں، کیونکہ مال جب اپنا راستہ خود بناتا ہے تو اپنی مرضی سے بناتا ہے، لیکن پہلے ہی آپ اس کا راستہ تھوڑا سا جانے کا بھی کھلا رکھیں، تو جن کی آپ خدمت کریں گے ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ محفوظ رہیں گے، اور جو جانا ہے وہ خود سے جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ پہلے ہی نکال دیں تاکہ ثواب تو ملے، آخرت کے لیے جمع ہو جائے، کیونکہ جو آپ کا نہیں ہے آپ کی تجوری میں رکھا ہوا وہ آپ کے پاس رکنا بھی نہیں ہے، وہ جانا ہی جانا ہے، کسی بھی طرح جائے، تو آپ خود نکال دیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ تو ہماری وجہ سے ہے نا، ہم نے اپنے صرف گھر کی فکر کی، گھر کے دروازے کے باہر کوئی پاکستان نہیں، کوئی کراچی نہیں، کوئی نارتھ کراچی نہیں، کراچی کچھ نہیں، بس جو ہے زندگی اپنے گھر کے اندر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی ملک پاکستان، شہر کراچی،
روشنیوں کا شہر جناب یہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. بارشیں آئی تو جناب یہ کیا حال ہوا ہے گلیوں کا, سڑکوں کا, وہ دنیا نے دیکھا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں, وہ جس کا اختیار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا. ہمارا اختیار اپنے دروازے کے باہر کا ہے, ہمارا اختیار اپنی گلی تک کا ہے. ہم نے آج تک کبھی اسے صاف کیا؟ گھر کا کچرا جو ہے برابر والے کے دروازے پر رکھ دے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. صبح جب سب سو رہے ہیں کچرا اٹھایا سامنے والے کے دروازے پہ ڈال دیا, بڑا مزہ آتا ہے جناب کسی نے دیکھا نہیں. لیکن گلی تو اپنی ہی گندی کی نا, ملک تو اپنا ہی, وطن تو اپنا ہی گندا کیا. جس کا الزام ہم دوسروں کو دے رہے ہیں کہ گندگی کا ڈھیر بنا کر کے رکھ دیا ہے, اس میں ہم بھی تو شامل ہیں. جتنا ان کا اختیار تھا انہوں نے گندگی پھیلائی, جتنا ہمارا اختیار ہے ہم بھی تو پھیلا رہے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے اپنی گلی کو صاف کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کے باہر کی جگہ اس طرح صاف کی ہے کہ کسی دوسرے کے دروازے پر کچرا نہ جائے؟ اگر ہم یا تو صاف کرتے نہیں, کرتے بھی ہیں تو پھر آگے پیچھے جو ہم کچرا پھینکتے ہیں, اور ہم پھر ہوتے اتنے بڑے بدماش ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں پڑوسی کی کہ ہمیں وہ کچھ بول سکے. وہ بیچارہ خود اٹھا کر اپنے ڈسٹ بن میں ڈال لے گا ہمارا پھینکا ہوا کچرا, کیونکہ ہم تو بدماش ہیں. تو یہ تو ہمارا طرز زندگی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں حکمران ایسے ملے, ہمیں انتظامیہ ایسے ملے, تو جیسے ہمیں ویسے ہی لوگ ملے. ہم کون سا پاکیزہ صفت لوگ ہیں جو ہمارے لیے حاجی نمازی آئیں گے؟ ہم کون سا صفائی رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو ہمارے شہر کو صاف رکھنے والے لوگ ہمیں ملیں گے؟ ہم تو خود کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے, ہم نے تو خود اپنے محلے کو, اپنے ہر گلی کے نکڑ کو ہم نے کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے. تو یہ سب تو ہم خود کر رہے ہیں. ہر جگہ ہمیں لکھنا پڑتا بھائی یہاں کچرا نہ ڈالنا, اور جہاں لکھا ہوتا وہی ہم نے ڈالنا. تو یہ ساری غلطیاں اپنے آپ سے شروع جو ہے درست کرنا شروع کریں. بحیثیت مسلم, بحیثیت پاکستان, سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. کوئی باہر سے آ کے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ خود کو تبدیل کریں گے. کیونکہ یہ اللہ نے اپنے جو ہے کلام میں ارشاد فرما دیا کہ جو قوم خود اپنے اندر تبدیلی لانے کی ہمت نہیں کرتی, جب تک خود اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرتی, اللہ نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قانون ہے, ہمیں خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا. تو عادات و اعتبار کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. کم سے کم اس ملک کو ایک اچھا پاکستانی تو دے دیں. پھر ہم چاہتے ہیں جی سرسب شاداب پاکستان ہو, تو کچرا پھیلانے والے ہم خود ہیں, اور کہتے ہیں جی پاکستان سرسبز ہو جائے. تو ایسے کیسے ہوگا؟ کچرا تو ہم ہی پھیلا رہے ہیں. پاکستان سے بڑی محبت صرف 24 گھنٹے کی, 24 گھنٹے کی بھی نہیں رہی, ایک رات کی جناب. پرچم لگا دیا, جھنڈیاں لگا دی, اس کے بعد وہ کیچڑ میں گر جائے جھنڈا پرواہ نہیں ہے. بابا جو لگا رہے ہیں نا, یہ اس کی عزت کا خیال ضرور رکھیں. جو پرچم لگا رہا ہے ضرور لگائے, بالکل لگائے. گاڑیوں پہ لگانا ہے, گھروں پہ لگانا ہے, لیکن جب یہ ایام گزر جائیں تو خدا کے واسطے 10-15 منٹ اور نکال لیں اور اسے اتار کر الماری میں رکھ دیں, تاکہ وہ کم سے کم اس کی بے حرمتی نہ ہو. پھر وہ جناب پھٹتا پھرتا ہے, ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے کچرے کے ڈھیر میں. آپ کو اب سے 1 مہینے بعد, 15 دن کے بعد دیکھ لینا کتنے جھنڈے ملیں گے. اس کی پھر اس وقت ہماری جو پاکستانیت ہے, حب الوطنی ہے, وہ فنا ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ملک کی محبت نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ تفریح ہے. جس چیز میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ کرنا. جھنڈے لگانے میں مزہ آ رہا ہے تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. جناب سلنسر نکال کے بائک گھمانے میں مزہ آ رہا ہے تو بس ایک جھنڈا لگا 25 روپے کا, اور ساری رات کا جناب جو ہے پورے شہر کی ناک میں دم کر دیا ہم نے. جناب یہ ہو گئی پاکستان کی محبت. تو یہ محبت نہیں ہے. محبت میں اچھائی کی جاتی ہے, اچھائی سوچی جاتی ہے. تو صرف اچھا سوچنا نہیں ہے, اچھا اقدام بھی کرنا ہے. اپنے محلوں کو صاف رکھیں تاکہ کم سے کم ہم یہ تو کریں کہ یار کہہ سکیں پاکستان کی ایک گلی کو میں نے صاف کیا, اور جس کی ذمہ داری تھی شہر صاف کرنے کی وہ نہیں کر سکا, میں نے اپنی گلی کو تو صاف کر لیا. ہر شخص اگر یہ سوچ لے, ہر شخص اگر یہ سوچ لے, تو کم سے کم ہمارا یہ 11F تو پاک ہو جائے. 11F صاف ہو جائے گا تو آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.